بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 527 ہے اور آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبة عبده من رجل اضل راحلته بفلاة من الارض فالتمسها حتى اذا اعيا تسجى بثوبه فبين هو كذلك إذ سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكشف الثوب عن وجهه فإذا هو براحلته، رواہ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی سنسان میدان میں گم ہو جائے، پھر وہ اسے تلاش کرتا رہے یہاں تک کہ تھک کر نا امید ہو جائے اور کپڑا اوڑھ کر لیٹ جائے، پھر اچانک اسے اپنی سواری کی آواز سنائی دے، وہ کپڑا ہٹا کر دیکھے تو اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہو۔ اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندوں سے اس کی محبت کو نہایت دل نشینی اور مؤثر مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ انسان جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اکثر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی واپسی اور توبہ کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی مثال بیان فرمائی جو سنسان صحرا میں اپنی سواری کھو بیٹھتا ہے۔ اس زمانے میں سواری ہی انسان کی زندگی کا سہارا ہوتی تھی، اسی پر کھانا، پانی اور سفر کا سامان ہوتا تھا۔ جب وہ سواری گم ہو گئی تو گویا اس کی زندگی کی امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ مسلسل تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ تھک ہار کر نا امید ہو گیا اور انتظار میں لیٹ گیا۔ پھر اچانک جب اس کی کھوئی ہوئی سواری واپس مل گئی تو اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ مثال اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ گناہوں میں پڑا رہے، بلکہ وہ اس کی واپسی کا منتظر رہتا ہے۔ بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث گنہگاروں کے لیے بہت بڑی امید ہے۔ چاہے انسان کتنے ہی گناہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، دل میں ندامت ہو اور آئندہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گناہ کے بعد مایوسی میں ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات توبہ اور رجوع الی اللہ کی تعلیم دیتی ہیں۔ مومن کبھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں اس کے دروازے پر لوٹ آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گناہ ہونے پر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کثرت سے استغفار کریں اور کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ، خالص ندامت اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔